أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھیں محمد والے محمد پر عزیزان محترم سامعین کرام، نوجوانان عزیز، بزرگان قوم و ملت، ایام فاطمیہ کے عنوان سے مجالس کے سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے۔ فاطمہ دا پرفیکٹ آئیڈیل کے عنوان سے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا، جو بہت ہی معروف آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے رسول، یہ لوگ جو تمہیں اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، ان سے کہو کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ میں پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ترجمے کو ہمیں صحیح اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس سے بہتر ہے یہ ترجمہ کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ یہ جو لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے، میں نے عرض کیا کل کی گفتگو میں بھی کہ پھر بھی بھلے انسان تھے کہ آئے تو پیغمبر کی خدمت میں کہ اجر لے لیجئے، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ لیکن ان کا تصور، ان کا خیال یہ تھا کہ رسالت کا جو اجر ہے اس کو درہم و دینار اور سونے چاندی میں تول دیا جائے، کچھ درہم بتا دیجئے، کچھ دینار بتا دیجئے، کچھ سونا بتا دیجئے، چاندی بتا دیجئے، کچھ بھیڑ بکریاں، چمڑا، کھال۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ رسالت الہی معنوی عہدہ ہے، اس کی قیمت مادی نہیں ہو سکتی ہے۔ درہم و دینار رسالت کا ہدیہ نہیں بن سکتے ہیں، رسالت کا بدلہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ محبت بھی ہمارے یہاں پر چونکہ لفظ رائج ہے محبت، اس لیے ہم لوگ محبت بولتے ہیں، ورنہ مودت، اہل بیت کی مودت چاہیے۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبت اور نفرت دونوں انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ انسان کو جب اللہ نے بنایا تو اس کی فطرت میں محبت کو بھی رکھا اور نفرت کو بھی رکھا، اور پھر ان محبت اور نفرت کی تربیت کے لیے دین میں قانون بنائے، ان کی تربیت کیسے کرنا ہے،
محبت کو عالمانہ محبت کیسے بنانا ہے، نفرت کو عالمانہ نفرت کیسے بنانا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں کل کی بات سے متصل کر کے بات شروع کروں، اگر محبت عارفانہ نہیں ہے تو پھر انسان محبت میں اپنی منمانی کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو انسان کو اچھا لگتا ہے، وہ کرتا ہے جو انسان کے مزاج کو بھاتا ہے، وہ کرتا ہے جو ہماری فکر ہمارے ماحول کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن جب محبت عالمانہ اور عارفانہ ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے جو محبوب کو اچھا لگتا ہے، وہ کرتا ہے جو محبوب کو پسند ہوتا ہے۔ لہذا محبت عارفانہ، محبت عالمانہ ہونی چاہیے، نفرت بھی عارفانہ اور عالمانہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، محبت کا قانون ہے دنیاوی محبت کا، وہ محبت جس محبت کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جس محبت کی تربیت نہیں ہوئی ہے اس کا طریقہ احادیث میں بتایا گیا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، 3-4 حدیثیں اس طرح سے ہیں۔ مثلا کہیں پر حدیث میں ہے الحب تعمى، الحب تعمى یعنی محبت اندھا بنا دیتی ہے، یا مثال کے طور پر حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت آپ کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے، اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اس طرح کی کئی روایات ہیں۔ اچھا، یہ روایات جو ہیں کیا یہ حقیقت سے دور ہیں؟ کیا یہ حقیقت سے پرے ہیں؟ محبت اندھا نہیں بناتی ہے؟ بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے؟ انسان دیکھتے ہوئے بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ محبوب کے بارے میں اگر کوئی نگیٹو پوائنٹ ہے تو دیکھتے ہوئے بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ محبوب کے بارے میں جانتے ہوئے بھی سننا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ محبت نے کانوں پر پردہ ڈالا ہے۔ جانتے ہوئے بھی بولنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ محبت نے انسان کو کیا کیا ہے؟ گونگا بنایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جس مودت کا تقاضا اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اہل بیت کی محبت اور مودت کے، کیا وہ محبت بھی یہی ہے جو اندھا بناتی ہے؟ کیا اس میں بھی ایسی محبت مانگی گئی ہے جو گونگا بناتی ہے؟ کیا اس میں بھی ایسی محبت مانگی گئی ہے جو بہرا بناتی ہے؟ نہیں، ایسی محبت نہیں مانگی گئی۔ کبھی کبھی آپ شعر و شاعری میں اشعار میں سنتے ہوں گے، مثلا میں کوئی مخالفت کی غرض سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن چاہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ مثلا ہم علی کے دیوانے، یا عربی میں کہتے ہیں انا مجنون الحسین، مجنون یعنی دیوانہ، میں حسین کا دیوانہ۔ اصل سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین کو دیوانہ چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے؟ دیوانہ چاہیے امام حسین کو کہ نہیں چاہیے؟ امام علی علیہ السلام کو دیوانہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ مثلا آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا 8 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ میں دعا کروں کہ پروردگار ان کو ایک دیوانہ بیٹا عطا فرما۔ آپ میرا شکریہ ادا کریں گے کہ مولانا نے دعا کر دیے ایک دیوانہ بیٹا مل جائے۔ جبکہ اگر بیٹا دیوانہ پیدا ہو جائے تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کو بھی رکھتے ہیں، اس کو بھی پالتے ہیں، لیکن کبھی دعا کی ہے کہ دیوانہ بیٹا پیدا ہو جائے؟ کبھی دعا کی ہے کہ مجنون بیٹا پیدا ہو جائے، پاگل بیٹا پیدا ہو جائے؟ نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ محبت اندھا بناتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ جو محبت دیوانہ بناتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ جاہلانہ محبت ہے۔ عالمانہ محبت دیوانہ نہیں بناتی ہے بلکہ دانا بناتی ہے۔ توجہ فرمائیں، دیوانہ پاگل مجنون، دانا ہوشیار پڑھا لکھا۔ آل محمد کی محبت کیا بناتی ہے؟
دانا بناتی ہے. لیکن عزیزان محترم، آل محمد کی محبت جسے دانا بناتی ہے، اس دانا کو یہ پتا رہتا ہے کہ دیوانہ کب بننا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسے یہ معلوم رہتا ہے کہ دیوانہ کب بننا ہے. آج صبح میں اس سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس سے بہترین ڈیبیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس سے بہترین مناظرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اس کے سامنے، اس کے علم کے سامنے، اس کی زبان کے سامنے ٹکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. لیکن رات ہوتی ہے، صبح کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک لکڑی کو گھوڑا سمجھ کر اس پر بھاگا ہوا آتا ہے. اور یہ دیوانہ ہے؟ نہیں، یہ دانا ہے. لیکن آل محمد کی محبت نے اسے ایسا دانا بنایا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے کب دیوانہ بننا ہے. تو بھائی دیوانہ تو نہیں چاہیے، یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا نہیں، وہ شاعر کی مراد وہ نہیں ہوتی ہے، وہ الگ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر الگ معنی ہوتے ہیں، مراد کو چھوڑے تو اچھی بات ہے، الگ ہی ہوتے ہیں. جی صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. لیکن دیوانہ نہیں چاہیے. کس کو چاہیے دیوانہ؟ آپ کو دیوانہ نہیں چاہیے تو امام حسین کو کیوں دیوانہ چاہیے؟ امام علی کو کیوں دیوانہ چاہیے؟ وہ تو عقل کل ہیں، وہ علم کل ہیں، وہ عالم نہیں ہے، علم ہے، حکیم نہیں ہے، حکمت ہے. پھر ان کو کیوں دیوانہ چاہیے؟ دانا چاہیے. میرے اصل ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، الفاظ کا اثر ہوتا ہے. میرے اگر میں بھی صاف بولوں اور کسی کی طرف دیکھنے لگوں تو وہ آگے پیچھے تو دیکھے گا ضرور کہ صاف ہے کیا. یہ لفظ کا اثر ہوتا ہے. میرے یہ لفظ کا اثر ہوتا ہے، ذہن پر اثر ہوتا ہے، لفظ سننے سے اثر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جب ہم سنتے ہیں نا ہم علی کے دیوانے، تو وہاں پر ایک دیوانگی کی جو کیفیت، مجنونیت کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر وہ دانائی سے دور کرتی چلی جاتی ہے. نہیں، ہم کو دیوانہ نہیں، ہم کو دانا بننا ہے. دانا اس وقت بنیں گے جب اس محبت میں معرفت ہوگی. یعنی عزیزان محترم، آل محمد کی معرفت میں، آل محمد کی محبت کے ساتھ معرفت کی عینک، معرفت کی آنکھیں ہمارے ماتھوں پر ہونی چاہیے. تب تو یہ محبت کامیاب محبت ہے. اور اس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے. اس محبت کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے کہ جو محبت انسان کو اندھا بناتی ہے. نہیں، اس محبت کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے. اس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے جو محبت معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، جو محبت جانکاری کے ساتھ ہوتی ہے، جو محبت محبوب کو پہچان کر ہوتی ہے، جو محبت محبوب کے اندر جوہر کو دیکھ کر ہوتی ہے. میں نے جوہر کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اس جوہر کو تلاش کرنا ہے. یہاں سے اس کے بعد انشاءاللہ محبت اور محبت کے فرق کے درمیان بھی بحث کریں گے، دونوں میں فرق کیا ہے، تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. یہ جوہر کیا ہے میرے عزیزو؟ اس جوہر کو دیکھنا ہے. آپ دیکھیں، جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، سفر کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں، ماں کی دعائیں ساتھ میں ہوتی ہیں، باپ کی دعائیں ساتھ میں ہوتی ہیں، گھر والوں کی دعائیں ساتھ میں ہوتی ہیں. اور جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہاں سے مثال کے طور پر ممبئی تک کا ٹکٹ لیا ہے ہم نے، تو کم سے کم ممبئی تک تو اس ٹرین سے محبت ہوتی ہے جس میں سفر کر رہے ہیں. اس سے محبت ہوتی ہے، اس بس سے محبت ہوتی ہے. اگر کوئی ایک مسافر کہے کہ میں اس بس میں جو ہے وہ بم بلاسٹ کر دیتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں، بس میں کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ بس آپ کی ہے، آپ کو بس سے محبت ہے. ہاں، ممبئی تک اس سے محبت ہے. توجہ فرمائیں، ممبئی تک اس سے محبت ہے. آپ ایک کشتی میں سوار ہو جائیے. یہ جو ایسے راؤنڈ لگانے کے لیے کشتیاں ہوتی ہیں، یا وہ کشتیاں جو یہاں سے اس کنارے سے اس کنارے پر لے جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ممبئی میں ظاہراً انڈیا گیٹ سے کچھ فاصلے تک کے لیے کشتی چلتی ہے، اس میں سوار ہو جائیے. اگر جب آپ کشتی میں سوار ہیں، کشتی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ایسا نقصان کہ کشتی غرق ہو جائے، آپ اس کو نقصان پہنچانے دیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں پہنچانے دیں گے؟ آپ کی کشتی ہے، آپ کی کشتی نہیں ہے. لیکن جب تک اس کشتی میں آپ بیٹھے ہیں، اس کشتی سے ایک محبت ہے. محبت کس لیے ہے؟
دو وجہیں ہیں محبت کی، دو جوہر ہیں اس کشتی کے اندر. ایک جوہر تو یہ ہے کہ یہ کشتی آپ کو اس پانی سے نجات دے گی، اور دوسری یہ آپ کو منزل تک پہنچائے گی. یہ دو ہنر ہیں اس کے اندر. لیکن آپ کا کشتی کا رابطہ صرف آدھے گھنٹے کا ہے. آپ کو کشتی سے صرف آدھے گھنٹے کی نجات چاہیے، لہذا اس کے اندر آپ کو اس سے محبت بھی آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور آپ کو اس کے اندر یہ جوہر بھی ایسا چاہیے کہ آدھے گھنٹے کے لیے کیپیبل ہو. اس کے بعد اس کشتی کے اندر یہ جوہر ہے یا نہیں ہے وہ نہیں معلوم. اس کے بعد آپ کو اس سے محبت نہیں ہے. دوسرے مسافرین آئیں گے، وہ بیٹھیں گے، تو آپ کو بس سے محبت ہو جاتی ہے، ٹرین سے محبت ہو جاتی ہے. نقصان نہیں پہنچانے دیں گے بس کو، کسی کو، ٹرین کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، کشتی کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ایک عارضی ٹیمپریری محبت ہے. محبت کیوں ہے؟ محبت اس لیے ہے کیونکہ فی الحال یہ منزل تک پہنچانے والی ہے اور نجات دینے والی ہے. یہ جوہر اس کے اندر ہے، ٹیمپریری ہے لیکن یہ جوہر ہے اس کے اندر. آدھے گھنٹے اس کی آپ کی نجات، آپ کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر اسے کچھ نقصان ہوا تو آپ کو نقصان ہوگا، لیکن آپ کو اس سے صرف آدھے گھنٹے کی نجات چاہیے، تو آپ کو اس سے محبت بھی آدھے گھنٹے کی ہے. لہذا جان محترم، محبوب کے اندر، خصوصاً وہ محبوب جس محبوب کی بات پیغمبر فرما رہے ہیں، اس محبوب کے اندر نجات کا جوہر ہونا چاہیے. جزاک اللہ. صلوات پر محمد وعلی محمد پر. اب اس کے اندر یہ جوہر دیکھنا ہوگا، اس کے اندر یہ جوہر ہے یا نہیں. نمبر ایک، یہ منزل تک پہنچائے گی یا نہیں. اس کے اندر ہدایت کا جوہر ہے یا نہیں. منزل تک پہنچانا یعنی ہدایت کا جوہر. اور یہ نجات دلا سکتی ہے یا نہیں. اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں کہ مجھے نجات دلا سکے. اگر ہدایت اور نجات یہ دونوں جوہر اس کے اندر ہے تو محبت ہو جائے گی. لیکن اس جوہر کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس جوہر کو ڈھونڈنا پڑے گا. بغیر ڈھونڈے جوہر نہیں ملے گا میرے عزیزو، بغیر ڈھونڈے جوہر نہیں ملے گا. اب قرآن میں حکم تو آ گیا کہ رسالت کا اجر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اہل بیت کی محبت کے، لیکن اس جوہر کو تلاش تو کرو. ہاں جوہر ہے نا. پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث میں فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے منحرف ہو گیا وہ غرق ہو گیا. ایک جوہر، نجات کا جوہر. من رکبھا نجات، یہ ایک جوہر ہے. دوسرا جوہر، پیغمبر نے وہ حدیث جو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بیان فرمائی اور آخری وقت میں بھی بیان فرمائی، حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت. جب تک ان کے دامن کو تھامے رکھو گے تب تک ہدایت کے راستے پر رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی دونوں جوہر ان کے اندر ہیں، دونوں جوہر ان کے اندر ہیں. نجات دینے کا جوہر بھی ان کے اندر ہے، ہدایت دینے کا جوہر بھی ان کے اندر ہے. اب دوسرا سوال، ٹرین سے آپ کو نجات چاہیے ایک رات کی ہدایت چاہیے، ایک رات کی نجات چاہیے. کشتی سے آپ کو آدھے گھنٹے کی نجات چاہیے، آدھے گھنٹے کی ہدایت چاہیے. اہل بیت سے کتنے وقت کی ہدایت چاہیے، اہل بیت سے کتنے وقت کی نجات چاہیے. اہل بیت سے تعلق دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور آپ سے بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. تو میرے عزیزو، جب ہم کو کشتی سے آدھے گھنٹے کی نجات چاہیے ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے کشتی سے محبت ہو جاتی ہے. ٹرین سے ایک رات کے لیے ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ منزل تک پہنچا دے تو ایک رات کے لیے ٹرین سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیتے ہیں. بس سے 4 گھنٹے کے لیے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ 4 گھنٹے میں یہ منزل پر پہنچائے گی. تو پھر میرے عزیزو، اہل بیت تو دنیا میں بھی ہدایت دیتے ہیں، آخرت میں نجات دلوائیں گے. پھر ان سے کیسی محبت ہونی چاہیے.
لیکن اس جوہر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جوہر کو بغیر تلاش کیے محبت کر لی تو محبت مضبوط نہیں رہے گی، بگڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے محبتیں کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے محبتیں کی ہیں، لیکن بعد میں بگڑ گئے، بعد میں جو ہے وہ جدا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ لہذا بغیر جانے نہیں، بغیر پہچانے نہیں، معرفت کے ساتھ محبت کرنی ہوگی۔ یہ جوہر ان کے اندر ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ جوہر ان کے اندر نہیں ہوتا، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، اگر یہ جوہر ان کے اندر نہیں ہوتا تو پھر اللہ ان سے مودت کا حکم نہیں دیتا۔ اگر یہ جوہر ان کے اندر نہیں ہوتا تو رسول ان سے مودت کا حکم نہیں دیتے، پھر تو وہ خاندان پرستی ہو جاتی، یہ تو خاندان پرستی ہو جاتی نا، یہ تو سیلفشنس ہو جاتی کہ بھئی آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، ہمیں ہدایت دے دی، اسلام ہمارے درمیان پھیلا دیا ہے، لیکن اب آپ جو ہے خاندان پرستی کر کے جا رہے ہیں، ہم آپ کے گھر والوں سے محبت کریں، یہ کون سی بات ہوئی؟ نہیں، ان کے اندر جوہر ہے، اور جوہر بھی ایسا ہے میرے عزیزو، آپ یہ سمجھ لیجئے، جوہر بھی اتنے عالی مرتبے پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کے اندر جوہر تھا ہدایت کا، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ہدایت کا جوہر پیدا ہو گیا، یا وہ جوہر پیدا ہو گیا کہ ان سے محبت کرنے لگو آیت کے نازل ہونے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث پیغمبر نے ان کی شان میں بیان فرمائی تو ان کی منزلت میں اضافہ ہو گیا، نہیں، ان کے اندر جوہر تھا اس لیے آیت نازل ہوئی۔ توجہ فرما رہے، ایسا نہیں کہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو اہل بیت پاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اہل بیت پاک تھے اس لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ آیت نازل ہوئی تو یہ پاک ہو گئے، نہیں، یہ پاک تھی اس لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی، ایسا نہیں کہ جب آدم نے آ کر کلمہ توحید پڑھا تو اللہ ایک ہو گیا، نہیں، اللہ ایک تھا اس لیے آدم نے کلمہ توحید پڑھا، اللہ ایک ہی تھا۔ تو میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ آیت نازل ہو گئی تو ان کے اندر جوہر پیدا ہو گیا، آیت نازل ہو گئی تو یہ بامرتبہ ہو گئے، یہ باعزت ہو گئے، بلند مرتبہ ہو گئے، نہیں، ان کا مرتبہ بلند تھا اس لیے آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اگر آیتوں کے نازل ہونے سے مرتبہ بلند ہوتا تو میں اللہ سے کہتا میری شان میں بھی آیت نازل کر، میرا مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا۔ پھر میں اور آپ بھی کہتے نا صلوات محمد والے محمد۔ ایسا نہیں ہے انسان محترم، جتنی بھی آیتیں ہیں فضائل کے باب میں، جتنی آیتیں ہیں، جتنی حدیثیں ہیں، سب کا یہی حال ہے۔ ایسا نہیں، مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی یا جبرائیل کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے لا فتح تو علی علیہ السلام بہادر ہو گئے، نہیں، علی بہادر تھے اس لیے ان کی زبان پر یہ کلمات آئی ہیں، علی بہادر تھے اس لیے کلمات ان کی زبان پر آئی۔ ایسا نہیں کہ ذوالفقار بہترین تلوار نہیں تھی، جبرائیل نے بول دیا کہ لا سیف الا ذوالفقار تو ذوالفقار بہترین تلوار ہو گئی، نہیں، وہ بہترین تلوار تھی اس لیے جبرائیل کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آیت نازل کی اور پیغمبر نے حدیث بیان کر دی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، یہ نجات بھی دیں گے اور ہدایت بھی کریں گے، تو ان کے اندر ہدایت اور نجات کا جوہر پیدا ہو گیا، نہیں، ان کے اندر ہدایت کا جوہر تھا، ان کے اندر نجات کا جوہر تھا، اس لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، اگر جوہر نہیں ہوتا تو پیغمبر کو الزام دیا جاتا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ خاندان پرستی کر رہے ہیں، نہیں، جوہر تھا، اور جوہر تھا اسی لیے اگر کسی باہر کے انسان کے اندر بھی جوہر پیدا ہوا تو اس کو بھی گھر والوں میں داخل کر لیا، اس کو بھی گھر والوں میں داخل کر لیا۔ نہیں، جناب سلمان کے بارے میں کیا کہا، السلمان منا اہل البیت۔ جب میں اور آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ تو ہمارے گھر کی صحیح آدمی ہے، گھر کے ممبر ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے میں بہت فرق ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا کہنا الگ ہوتا ہے، نبی کا کہنا الگ ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ کلمات نپے تلے ہوتے ہیں میرے عزیزو، بہت نپے تلے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو امام حسن
علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث میں فرماتے ہیں انا نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں. اور بھائی بات بھی کرتے ہیں تو اتنا سوچتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں تو اتنا سمجھتے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ ایسی تھوڑی بولتے ہیں، یہ ایسی تھوڑی کسی کی تعریف کرتے ہیں. نہیں، اہل بیت علیہ السلام ایسے نہ کسی کی برائی کرتے ہیں، نہ ایسی کسی کی تعریف کرتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے. ایسے نہیں کہ کسی سے راضی ہو گئے تو بہت زیادہ اتنی تعریفیں کرنے لگو اس کی، یا کسی سے ناراض ہو گئے تو بہت زیادہ برائی کرنے لگو. نہیں، منع کیا مولا کائنات نے. مولا کائنات وہ بات ہے کہ کسی کی اتنی برائی نہ کرو کہ اگر تعریف کرنی پڑ جائے تو خود سے شرمانے لگے، اور کسی کی اتنی تعریف نہ کرو کہ اگر کبھی برائی کرنی پڑ جائے تو واپس شرمانے لگے اپنے آپ سے. کل میں کیا کر رہا تھا اور آج کیا کر رہا. جیسے یہ سیاسی لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کا حال ہوتا ہے، آج اس پارٹی میں ہوتے ہیں، اس پارٹی کو برا کیا ہوتا ہے، اس پارٹی کو بدماش، گنڈا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. کل کو اسی پارٹی میں آ جاتے ہیں، پرسوں کو واپس اسی پارٹی میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو کام ہی ہوتا ہے جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر جاتے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر جاتے ہیں. تو اہل بیت ایسی بات نہیں کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نبی تلی بات کرتے ہیں. ایک ایک حرف میں ظرافت ہوتی ہے میرے عزیزو، ایک ایک حرف میں ظرافت ہوتی ہے. تو جب یہ کہہ رہے ہیں نا، اچھا میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں کتنی بات ظریف ہوتی ہے. جناب سلمان کے بارے میں کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں کہہ دیا، یعنی اب ہیں. لیکن رسول اللہ کے ایک بزرگ صحابی ہیں جن کا نام ہے زبیر. یہ دو صحابی ساتھ ساتھ کے رہتے تھے، طلحۃ الخیر اور سیف الاسلام زبیر. زبیر صاحب کا لقب تھا سیف الاسلام. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے زبیر کے بارے میں بھی مولا کائنات نے فرمایا ہے منا اہل البیت کا ورڈ آیا ہے. اور یہ زبیر کون ہے؟ زبیر وہ ہے کہ جو رسول کی زوجہ کو جنگ جمل میں مولا کائنات کے مقابل میں لے کر آئے ہیں. اور زبیر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. زبیر ان لوگوں میں سے ہیں جب جناب فاطمہ کے گھر پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے تو مولا کائنات کے ساتھ زبیر گھر میں موجود تھے. کتنا چینج ہوا تاریخ میں، یعنی کہاں سے کہاں گئے. لیکن میں لفظ کی باریکی آپ کو بتاتا ہوں. سلمان کے لیے بھی بولا منا اہل البیت اور زبیر کے لیے مولا کائنات نے بولا منا اہل البیت. لیکن الفاظ کی باریکی دیکھیں آپ. زبیر کے لیے جب امام نے فرمایا منا اہل البیت تو فرماتے ہیں ما زال الزبیر منا اہل البیت، زبیر ہم اہل بیت میں سے تھے جب تک اس کا بیٹا جوان نہیں ہوا. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ سلمان کے لیے کیا کہا؟ زبیر سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. لیکن زبیر کے لیے کیا کہا؟ زبیر جب تک اس کا بیٹا جوان نہیں ہوا ہم اہل بیت میں سے رہے، یعنی اب نہیں رہے. توجہ فرما رہے؟ اتنی باریکی میرے عزیزو ان کے کلام میں ہوتی ہے. باپ نے بیٹے کو بگاڑ دیا؟ نہیں، بیٹے نے باپ کو بگاڑ دیا. کبھی کبھی باپ بیٹے کو بگاڑتا ہے، کبھی کبھی بیٹا باپ کو بگاڑ دیتا ہے. اور آج کے زمانے میں بہت ہو رہا ہے، اولاد باپ کو بگاڑتی ہے، اولاد ماں باپ کو بگاڑتی ہے. جوانوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ کو بگاڑنے کا ذریعہ نہ بنے. یہ محتاج ہو جاتے ہیں، یہ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے، یہ بے بس ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے. تو آپ دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی سیلفشنس ہے، پیغمبر جانے لگے تو کہہ دیا کہ میرے گھر والوں سے محبت کر لو. نہیں، ان کے اندر جوہر تھا اس لیے کہا، اور جس کے اندر جوہر تھا اسے باہر سے بھی لے کر آ گئے اور گھر کے اندر داخل کر لیا. اور الگ سے حدیث بھی ہے کہ اللہ نے مجھے سلمان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ حدیث ہمارے یہاں پر بھی ہے، برادران اہل سنت کے یہاں پر بھی ہے. اب میں آپ کو اس سے آگے کی مثال دیتا ہوں. سلمان تو بالکل الگ سے تھے، ایران سے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بنی امیہ سے. بنی امیہ میں ایک شخص ہے 5ویں امام کے زمانے میں جس کا نام ہے سعد نام ہے، بنی امیہ میں سے. یہ شخص جو ہے ایک دن مسجد میں رو رہا تھا.
بہت گڑ گڑا کر رو رہا تھا. پانچویں امام آئے, امام نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بلکہ الفاظ روایت کے امام نے پوچھا تم عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میں رو نہیں تو اور کیا کروں. کہا کیوں؟ کہا کہ میرا خاندان ایسا خاندان ہے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. میرا خاندان ایسا خاندان ہے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. کیا یہ میرے رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کس نے کہا کہ تو بنی امیہ میں سے ہے؟ کس نے کہا کہ تو بنی امیہ میں سے؟ کافر میں تو بنی امیہ میں سے ہوں. سب کے سب مجھے سعد الاموی کہتے ہیں. امام نے فرمایا انت منا اہل البیت. اے سعد تو امیہ میں سے, بنی امیہ میں سے نہیں ہے, تو ہم اہل بیت میں سے ہے. کہنے لگا لیکن مولا سب تو مجھے مولا کا چاہنے والا تھا, امام کی امامت کو قبول کرتا تھا, پانچویں امام کی امامت کو قبول کرتا تھا, سب تو مجھے سعد الاموی کہتے ہیں. امام نے کہا آج سے تمہارا نام سعد الخیر ہے, نیکیوں والا سعد. آج سے تمہارا نام سعد الاموی نہیں ہے. گلے لگا لیا امام نے. اس کے بعد سے سب لوگ سعد الخیر کہنے لگے, سعد الخیر کہنے لگے. کیا ہوا میرے عزیزوں؟ بنی امیہ کے خاندان سے تھا, اس کے اندر جوہر تھا. جوہر تھا تو لے کر آ گئے اور گھر میں شامل کر لیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کا اپنے گھر والوں کو آگے بڑھانا تھا, گھر والوں کا پروموشن کرنا تھا. نہیں, ان کے اندر جوہر تھا. جن کے اندر جوہر تھا انہیں تلاش کر کے لائے. زہیر بن قین کے اندر جوہر تھا تو امام حسین پیچھا کرتے رہے قافلے کا. زہیر بچنا چاہتے تھے, ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں فرزند رسول نے پڑاؤ نہ ڈالا ہو, لیکن امام اپنا پڑاؤ اٹھاتے تھے اور زہیر کے پاس پڑاؤ ڈالتے تھے. جبکہ زہیر جانتے نا, زہیر بن قین نے پیغمبر کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ کی خلافت کو قبول کیا, دوسرے خلیفہ کی خلافت کو قبول کیا, تیسرے خلیفہ کی خلافت کو قبول کیا, امام علی علیہ السلام کی خلافت کو بھی قبول کیا. لیکن امام علیہ السلام کی زمانے میں ایسا کام پیش آیا جو اس سے پہلے ہوا ہی نہیں تھا کبھی. اور وہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی. پیغمبر کے زمانے میں کبھی نہیں ہوئی, پہلے خلیفہ کے زمانے میں نہیں ہوئی, دوسرے خلیفہ کے زمانے میں نہیں ہوئی, تیسرے خلیفہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی. امام علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. اتفاقاً 3 جنگیں ہوئی, تینوں میں یہی حال تھا, دونوں طرف مسلمان تھے. لہذا زہیر نے کیا کیا؟ زہیر نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور علی کا ساتھ چھوڑ دیا, اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. زہیر کو امام علی سے محبت نہیں تھی, محبت تھی میرے عزیزو, لیکن یہاں تک عارفانہ محبت نہیں تھی. آپ توجہ تو فرمائیں, یعنی تینوں خلیفہ کی خلافت کو قبول کیا, مولا دعوت کی باری آئی تو چھوڑ دیا. لیکن امام حسین کو ان کے اندر جوہر نظر آ رہا تھا, لہذا زہیر سے ملاقات کی اور ان کو کھینچ کر لے کر آگے کربلا. لہذا جہاں پر جوہر دکھا وہاں پر یہ لے کر آئے میرے عزیزو. ایسا نہیں کہ صرف اپنے خاندان پروری کی, خاندان والوں کے بارے میں کہا کہ نہیں ان سے محبت کرنا, ایسا نہیں میرے عزیزو. جہاں جوہر تھا اس جوہر کو ڈھونڈ کر لے کر آئے. پھر یہی زہیر جب میدان کربلا میں صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر, تھوڑا آگے تشریف لائے آپ لوگ, تھوڑا دروازے کے پاس سے آگے تشریف لے آئیے. جہاں جوہر تک کھینچ کر لے کر آتے رہے. یہی زہیر جب میدان کربلا میں زخمی ہو گئے تو حبیب کو اشارے سے بلاتے ہیں, اور حبیب کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ حبیب وصیت کرنا چاہتا ہوں. جناب حبیب نے کہا میرے بھائی, دونوں ایک ہی قبیلے سے تھے, حبیب بھی اور زہیر بھی, اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تو ضرور تمہاری وصیت سنتا اور عمل کرتا, لیکن میں تو خود تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. زہیر نے کہا کہ نہیں, آپ میری وصیت تو سنیں اشارے سے. کہا ٹھیک ہے وصیت بیان کر, میں کوشش کروں گا کہ بنی اسد تک آپ کی وصیت پہنچا دوں. اتنے میں پیچھے سے امام آ گئے. تو زہیر نے کہا نہیں, پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے,
میری وصیت صرف اتنی ہے، جب تک تم زندہ ہو میرے آقا کا خیال رکھنا۔ اسی جوہر کو امام تلاش کر رہے تھے۔ زہیر، حبیب، نہ جانے کتنے لوگوں نے کربلا میں یہ جملے دہرائے ہیں کہ اگر 1000 بار ہمیں زندگی دی جائے تو 1000 بار حسین پر قربان کر دیں گے۔ اس جوہر کو تلاش کرتے، تو یہ جوہر پیدا ہو جائے۔ آپ اپنے اندر یہ جوہر پیدا کر لیں، ہمارے اندر یہ جوہر پیدا ہو جائے۔ لہذا اس جوہر کو تلاش کرنا ہے میرے سے۔ اگر جوہر کو بغیر تلاش کیے، اب یہ میں محبت اور مودت کے فرق کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر بغیر جوہر کو تلاش کیے لگاؤ رکھا تو محبت تو ہو سکتی ہے، مودت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ کئی فرق ہے۔ نمبر 1، محبت انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے، جانوروں سے بھی ہو سکتی ہے، اور آبجیکٹ سے بھی ہو سکتی ہے، چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ موبائل سے محبت ہو گئی، مائک سے محبت ہو گئی، کسی اور چیز سے محبت ہو گئی، گھر میں جانور پلا ہوا اس سے محبت ہو گئی، انسانوں سے محبت ہو گئی۔ لیکن مودت صرف انسانوں سے ہوتی ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق، محبت ایک طرف سے بھی ہو سکتی ہے لیکن مودت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ مودت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ بہت ہوتا ہے ہماری زندگی میں محبت کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نامحسوس طور پر بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے کھلاڑیوں سے، بہت سارے ایکٹر سے، بہت سارے گیم سے، بہت سارے آبجیکٹ سے ہم محبت کرتے ہیں، جہاں پر محبت کا کوئی جوہر ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ کوئی جوہر ہی نہیں پایا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں پائی جاتی، کوئی لائقیت ہی نہیں ہوتی ہے ان کے اندر کہ ان سے محبت بھی کی جائے۔ محبت تو بہت دور کی چیز ہے، ایک طرفہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے محبت کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ آپ اللہ سے پیار کرو، اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ بس آپ پروف کر کے دکھاؤ کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اور وہ پروف کیا ہے؟ پروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے رسول لوگوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ۔ اگر اتباع کر کے دکھا دیا تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ جو دونوں طرف سے ہوتی ہے نا، یہ مودت ہوتی ہے۔ ایکٹر سے محبت، کھلاڑی سے محبت، گیم سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبت بھی اپنے پیچھے پیروی لے کر آتی ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے صفات اس کے اندر جنم لینے لگتے ہیں، محبوب کی صفات پرورش پانے لگتے ہیں۔ فلم دیکھ کر ہیرو کا ہیئر کٹ کرا لینا، یعنی کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں اس ہیرو سے محبت ہو گئی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، بغیر محبت کے نہیں ہوتا ہے۔ میچ سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو جانا، نماز کو شارٹ کر دیتے ہیں، مجلس میں نہیں آتے ہیں، تسبیح کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ کائے کے لیے؟ 2020 کے لیے، میچ کے لیے، فائنل کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کو محبت نہیں ہے اس سے؟ نہیں، محبت ہے، تبھی تو نماز کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تبھی تو نماز کو شارٹ کر رہے ہو، تبھی تو تسبیح کو اسکپ کر رہے ہو، تبھی تو اس دن مجلس میں نہیں آ رہے ہو، تبھی تو اپنے شیڈول سے زیادہ اس دن جاگ رہے ہو۔ محبت ہے، لیکن اس سے محبت نہیں ہونا چاہیے تھی۔ محبت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، سلمان خان سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا سلمان خان بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ سلمان خان کو کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ شاہ رخ خان سے محبت کرتے ہیں، شاہ رخ خان بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ عامر خان سے محبت کرتے ہیں، گجنی کٹ پرانے زمانے میں بھی چلتا تھا۔ عامر خان نے بھی سوچا کبھی کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میں بھی ویسا کرنے کی کوشش کروں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت ایک طرفہ ہوتی ہے۔ آپ محبوب سے محبت کرتے ہیں، محبوب کو آپ کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن محبت میں جیسے آپ محبوب سے محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ آپ کا محبوب آپ سے محبت کرتا ہے۔
اس سے زیادہ آپ کا محبوب آپ سے محبت کرتا ہے. اٹھاؤ تاریخیں دیکھو. امام حسن فرماتے ہیں رات شب جمعہ کو میں دیکھتا تھا میری والدہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی, کبھی قنوت, کبھی رکوع, کبھی سجدے, کبھی دعا کو خالق کی بارگاہ میں اٹھایا کرتی تھی اور دعائیں کیا کرتی تھی ہاتھوں کو اٹھا کر. میں رات بھر سنتا رہتا تھا, پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہے, مومنین کے لیے دعا کر رہی ہے, مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہے, ان کے رزق و روزی کے لیے دعا کر رہی ہے. صبح کا وقت نمودار ہونے لگا تو میں نے کہا اماں جان اپنے لیے بھی تو کچھ دعا کر لیجیے. تو فرمانے لگی الجار ثم الدار, بیٹا پہلے پڑوسیوں کے لیے دعائیں ہو جائیں, جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی پھر اپنے لیے دعا کر لیں گے. مودت میں محبوب بھی آپ سے محبت کرتا ہے, محبوب کو آپ کی فکر ہوتی ہے, مودت میں محبت میں نہیں ہوتی ہے. اس کے پاس بنگلہ ہے, اس کے پاس 2000 کروڑ کا بنگلہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ 2000 کروڑ کا بنگلہ ہے, آپ کو دلچسپی ہے کہ اس کا جو ہے وہ 6000 کروڑ کا بنگلہ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ منت کو جا کر دیکھیں, اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں, اس کا دل نہیں چاہتا ہے, کیونکہ یہ محبت ہے. مودت کیا ہے؟ امام زمانہ سے جب پوچھا گیا تو فرمانے لگے غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم, یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہارے خیال کو اپنے دل سے نہیں نکالتے ہیں, اور میں تو کبھی تمہیں بھولتا بھی نہیں ہوں, کبھی تمہیں فراموش نہیں کرتا ہوں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ یہ مودت ہے. آپ ان سے مودت کرتے ہو, آپ ان سے لگاؤ رکھتے ہو, آپ ان سے پیار کرتے ہو, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, اس کو آپ کی فکر ہوتی ہے. وہ خنجر کے نیچے بھی ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے, اس کے اوپر دروازہ بھی گر جاتا ہے نا تو آپ کے لیے دعاؤں کی آواز نکلتی ہے. اس کا آخری وقت بھی آتا ہے تو آپ کو سلام پہنچایا جاتا ہے. وہ چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش کہ میرے شیعہ ہوتے تو دیکھتے. وہ اپنی بہن سے رخصت ہو کر جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بہن مدینے جانا تو شیعوں کو سلام کہنا. یہ محبت میں ہوتا ہے, محبت میں نہیں, یہ مودت میں ہوتا ہے. مودت میں ایسا ہوتا ہے. اعزان محترم, آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے, میں آج گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے. لیکن میرے عزیزو, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس مودت کے ساتھ معرفت کا عینک لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے. وگرنہ کیا ہوگا آپ دیکھیں, اگر آپ نے محبت کے ساتھ, اگر میں نے محبت کے ساتھ معرفت کی عینک نہیں لگائی تو کبھی بھی اندھے ہو سکتے ہیں. کربلا میں کتنے سارے کردار ہیں. شمر, جنگ صفین میں شمر امام علی کے ساتھ تھا. صفین میں امام علی کے ساتھ تھا, امام علی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن کربلا میں شمر کہاں گیا؟ امام علی کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آ گیا. عمر سعد, عمر سعد کیا امام حسین کو نہیں جانتا تھا؟ ایک چھوٹی سی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کے بعد بات تمام کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں کربلا میں جن کا نام ہے بریر بن خزیر. بریر بن خزیر, یہ شب عاشور آدھی رات میں امام کے پاس آئے. شب عاشور تو وہاں پر تسبیح اور تلاوت قرآن یہ سب جاری, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ بریر بن خزیر آدھی رات میں آئے امام حسین کے پاس, اور امام حسین سے کہتے ہیں کہ فرزند رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں عمر سعد کے پاس جاتا ہوں, میں بات کر کے دیکھتا ہوں, شاید اس کو کچھ سمجھ میں آ جائے. امام نے کہا کہ جاؤ بات کر کے آؤ. ابھی میرا سوال یہ ہے, اور آپ لوگ کے ذہن میں بھی سوال آنا چاہیے تاکہ اس کا جواب بھی ملے. دیکھیں, سوال کے لیے بھی عرض کروں, جیسے محبت کے لیے کوئی کیپسول نہیں آتا ہے کہ آپ ایک کیپسول کھاؤ تو محبت ہو جائے گی, ویسے سوال کے لیے بھی کوئی ٹیبلٹ یا کیپسول نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیبلٹ کھا لو تو 2 سوال آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. نہیں, سوال آپ فکر کو کھولو, آپ غور سے سنو, دھیان سے سنو, تب سوال آئے گا. اب سوال یہ آنا چاہیے کہ کیا بریر بن خزیر کے لہجے میں نعوذ باللہ
امام کے لہجے سے زیادہ تاثیر تھی، امام سے اچھی بات کر سکتے تھے، امام سے اچھا بول سکتے تھے، جو آ رہے ہیں امام سے اور اجازت طلب کرتے کہ میں عمر سعد سے بات کرنے جاتا ہوں، اور امام نے بھی اجازت دے دی؟ نہیں. امام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام اپنے زمانے میں تمام اچھے صفات میں سب سے آگے ہوتا ہے. یہ کلیئر کر دوں آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی. حضرت عباس بہت بہادر ہیں، بہت شجاع ہیں، لیکن امام حسین سے زیادہ بہادر نہیں ہیں. اگر حضرت عباس امام حسین سے زیادہ بہادر ہو جائیں تو پھر امام حضرت عباس کو ہونا چاہیے، کیونکہ شجاعت ایک اچھی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ بہادری ایک اچھی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بہادری اچھی صفت ہے تو امام وقت میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کلام یہ حضرت عباس کی میں نے صرف مثال پیش کر دی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو تصویر ہے وہ ایک الگ تصویر ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے اپنے حساب سے. امام نے کہا بریر جاؤ. کیوں کہا؟ کیوں اجازت دے دی؟ بریر کیوں آگے؟ بریر نہیں جانتے تھے، کربلا میں ٹکے ہوئے تھے امام کے ساتھ، کہ امام سے بہترین لہجہ اور بات کرنے کا انداز نہیں ہو سکتا ہے. بریر بھی جانتے تھے، امام بھی جانتے تھے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کسی شخصیت سے متنفر ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. کوئی شخصیت کتنا بھی پوزیٹیو کرے اس کو نگیٹو لگتا ہے، لہذا اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو بیچ میں مڈل لینا پڑتا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، میں ان کی نظر میں برا ہوں، تو تم جاؤ، تم جا کر بات کر لو، شاید تمہاری بات سمجھ میں آ جائے ان کو. بریر بن خزیر گئے عمر سعد کے پاس، اور جانے کے بعد آدھی رات میں عمر سعد سے کہتے ہیں کہ عمر سعد کیا تو حسین کو نہیں جانتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں جانتا ہوں، رسول کے بیٹے ہیں، رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، کائنات کی بہترین مخلوق ہے حسین، جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں. کہا پھر کیا تو قتل کر دے گا حسین کو؟ بہت دیر تک بیٹھا رہا. روایت کہتی ہے کہ بریر نے جو روایت کی، یہ بیٹھا رہا، سر جھکا کر بیٹھا رہا. بریر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو بات نہیں کرنا چاہتا تو میں جاتا ہوں. بریر بن خزیر نے کہا تو عمر صاحب نے سر کو اٹھا کر کہا کہ دیکھو بریر، میں حسین کو اچھے سے پہچانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ حسین کو قتل کرنے والا ہرگز نجات نہیں پا سکتا. حسین کو قتل کرنے والا کوئی صورت ہی نہیں کہ نجات پا جائے. کہا پھر؟ کہا لیکن شہر رے کی حکومت نے میری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. یہی الفاظ ہیں، شہر رے کی حکومت نے میری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کیا کروں، لیکن میرا رجحان شہر رے کی طرف ہے، اور میں شہر رے کی حکومت کے لالچ میں حسین کو بھی قتل کر سکتا ہوں. اب جناب بریر نے کہا کہ دیکھو، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگے ہوئے کو نہیں جگایا جا سکتا. تو جانتا ہے سب کچھ، تجھے سب کچھ پتا ہے، نہیں آنا ہے تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. یہ بات چیت کرنے کے بعد بریر واپس آ گئے. سوال یہی ہے میرے عزیزوں، کیا اس کو امام کی پہچان نہیں تھی؟ کیا عمر سعد، کربلا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کربلا میں جو 10 محرم تک جنگ کھنچ کر آئی ہے، وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ عمر سعد ٹال مٹول کر رہا تھا. کیا عمر سعد اس سے پہلے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا. کیا کوفے والے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. لیکن عزیزان محترم، محبت نہیں، صرف محبت نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے محبت کا شکوہ نہیں کیا ہے، معرفت کا گیلہ کیا ہے. کوفے والے محبت تو کرتے تھے، لیکن معرفت کی اینک ان کے پاس نہیں تھی، معرفت کی اینک نہیں لی تھی. لہذا محبت کریں، معرفت کے ساتھ کریں، محبت کریں، بصیرت کے ساتھ کریں، محبت کریں، پہچان کر کریں. وگرنہ امام علی پر جان نچھاور کرنے والا حسین کی جان لینے کے لیے آ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جو کام کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا، سنان بن انس آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، خولی منع کر دیتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے شمر آگے بڑھ جاتا ہے اور امام حسین کو قتل کر دیتا ہے. اور آخری وقت میں بھی امام حسین پوچھتے ہیں، اتقتلنی یا شمر وانت لا تعرفنی،
شمر کیا تو مجھے پہچانتا نہیں کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے بل عارفک یا ابن رسول اللہ، نہیں نہیں جانتا ہوں۔ کس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں آپ کو؟ میں جانتا ہوں، آپ دنیا کی بہترین مخلوق کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے، رسول کے بیٹے ہیں، لیکن یہ جاننے کے بعد قتل کر دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ تو مولا کائنات کے ساتھ تھا، کیوں آ گیا کربلا میں؟ کیونکہ اس کو علی سے محبت ہوئی تھی، مودت نہیں ہوئی تھی۔ لہذا صرف محبت پر نہیں رکنا ہے میرے عزیزو، مودت میں جانا ہے، معرفت کا اینک لگانا ہے، بصیرت کا اینک لگانا ہے اپنی آنکھوں پر۔ آج محبت اہل بیت کے نام پر اگر کوئی بھی آ کر مجھ سے کچھ بھی کروا کر چلا جائے، اس کا مطلب میں نے معرفت کی اینک نہیں لگائی ہے، بصیرت کی اینک نہیں لگائی ہے۔ اس لیے کہ جب بصیرت کے ساتھ محبت اور مودت ہوتی ہے تو ہم وہ کرتے ہیں جو محبوب چاہتا ہے، وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اتفاقاً آج تو ہمارا حال یہ ہے، محبوب چاہتا کیا ہوگا یہ بھی ہم اپنے مزاج کے مطابق طے کرتے ہیں۔ محبوب چاہتا کیا ہوگا یہ بھی ہم اپنے مزاج کے مطابق طے کرتے ہیں۔ نہیں، محبوب کے مزاج کے مطابق طے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ محبوب بتائے گا، آپ اور میں طے نہیں کریں گے کہ محبوب کیا چاہتا ہے، محبوب بتائے گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب معرفت اور بصیرت ہمارے پاس ہوگی۔ آج ہمارے پاس معرفت کی کمی ہے، آج ہمارے پاس سمجھ کی کمی ہے، آج ہمارے پاس بصیرت کی کمی ہے۔ محبت ہمارے دلوں میں ہے، بھرپور ہے، لیکن معرفت اور بصیرت نہیں۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت کے ایام ہے۔ عزیزان محترم، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس جملے کو اگر آپ سمجھ جائیں، اگر میں سمجھا سکوں، حقیقت یہ ہے اگر میں سمجھا سکوں، بہت واضح ہے، تو پھر باقی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا، مصائب کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، تصور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو مصیبت ہے نا، مصیبت یہ آدمی کی ویلیو کے اعتبار سے فرق کرتی ہے، کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ آپ کے دروازے پر آئے، ایک بچہ آپ کے دروازے پر آئے اور آپ کے گھر سے کوئی دروازہ نہ کھولے، وہ دو بار دروازہ بجائے اور چلا جائے۔ بعد میں معلوم ہو، آپ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھیں، فلاں کا بچہ آیا تو دروازہ نہیں کھولا، بری بات تو ہے بھائی، فلاں کا بچہ آیا تو دروازہ نہیں کھولا آپ نے۔ لیکن اگر فلاں کا بچہ نہیں، اگر آپ دیکھیں سی سی ٹی وی میں فلاں خود آیا تھا، تو اب لہجہ الگ ہوگا، ارے فلاں صاحب آئے تھے، تم نے دروازہ نہیں کھولا، فرق ہوگا نا۔ یہ بچہ تھا، اب یہ بزرگ ہے۔ اگر کوئی مولانا آئے، اگر کوئی ٹیچر آئے، کوئی پروفیسر آئے، تو چونکہ ان کا احترام زیادہ ہے، اگر وہ دروازے پر آئے، دروازہ بجائے اور اس کے بعد چلا جائے، دروازہ نہیں کھولا، تو اب آپ کا لہجہ الگ ہوگا۔ مولانا صاحب آئے تھے، تم نے دروازہ نہیں کھولا، کہاں چلے گئے تھے تم سب کے سب؟ ٹیچر آئے تھے تمہارے، دروازہ نہیں کھولا، کہاں تھے سب کے سب؟ کسی کا دھیان نہیں ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ویلیو کے اعتبار سے۔ ایک بچہ آیا، ایک عام انسان آیا، ایک عالم آیا، ایک پروفیسر آیا، مصیبت ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہوا ہے، صرف دروازہ نہیں کھلا ہے۔ ایک ہی کام ہوا ہے نا، صرف دروازہ نہیں کھلا ہے، لیکن توہین کا معیار تینوں کے لیے الگ الگ ہے، کیونکہ اس بچے کا لیول الگ ہے، ایک عام انسان کا لیول الگ ہے، ایک مولانا جناب کا لیول الگ ہے۔ اب فرض کر لیجئے ایران عراق کا ماحول ہو، کوئی آیت اللہ آ جائے آپ کے دروازے پر، یہ وہاں پر ہو، اب سی سی ٹی وی میں بعد میں دیکھیں، ارے فلاں آیت اللہ آئے تھے اور آپ لوگوں میں سے کسی کو خبر ہی نہیں ہے، دروازہ تک نہیں کھولا، تو یہاں پر آپ کے تاثرات، ایکسپریشنز جو ہے وہ اور زیادہ الگ ہوں گے۔ آپ کیوں؟ اس لیے کہ جو پرسنالٹی آئی تھی اس کی ویلیو الگ تھی۔
اب میرے عزیزو مجھے آپ بتائیں، رسول کی وفات کے بعد جب فاطمہ لوگوں کے دروازوں پر جاتی ہو، فاطمہ لوگوں کے دروازوں پر جاتی ہے، اصحاب کی ازواج فاطمہ کو آتا ہوا دیکھ کر دروازے بند کر لیتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا دروازے پر فاطمہ آتی تھی تو بہانے بنائے جاتے تھے، ابھی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، بعد میں فاطمہ کو دیکھ کر دروازے بند ہونے لگے، گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، کبھی حسن کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتی تھی، کبھی حسین کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتی تھی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، فاطمہ جیسی کائنات کی فرسٹ لیڈی کسی کے دروازے پر آئے اور فاطمہ کے آنے کی وجہ سے دروازہ بند کر لیا جائے۔ کسی کے آنے پر بھی دروازے کو بند کر لینا مصیبت ہے، توہین ہے، لیکن فاطمہ کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ اب میرے عزیزو دوسری طرف سے آئیے، آپ کسی کے گھر کے دروازے کے باہر جا کر دو لوگ کھڑے ہو کر چلانے لگیے، کسی کے دروازے کے سامنے لڑائی کرنے لگیے، وہ انسان آئے گا، آنے کے بعد کہے گا بھائی آپ کو لڑنا ہے تو کہیں اور جا کر لڑو، ہمارے دروازے پر کیوں لڑ رہے ہو؟ کسی کے بھی دروازے پر چیخنا چلانا توہین ہے، لیکن اگر وہ دروازہ کسی عالم کا ہو، کسی بزرگ کا ہو، کسی سینئر کا ہو تو اتنا ہی چلانا اس کے دروازے پر زیادہ توہین ہے۔ اور اگر یہ دروازہ رسول کی بیٹی کا اگر یہ دروازہ رسول کی بیٹی کا ہو تو اس دروازے پر آ کر چلانا سب سے بڑی توہین ہے۔ میرے عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر آ کر رسول سلام کیا کرتے تھے، صبح کی نماز سلام کرتے تھے، دروازے پر جاتے تھے اور جانے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام ہو۔ اب مجھے میرے عزیزو بتائیے، جب فاطمہ کے دروازے پر آ کر لوگ چلا رہے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے، کیا فاطمہ کو یاد نہیں آیا ہوگا؟ ارے تب تک تو اس دروازے پر بابا آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو، لیکن آج اسی دروازے پر رسول کا کلمہ پڑھنے والے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو کسی کے بھی دروازے کو آ کر چلانا یہ توہین ہے۔ اب بلا وجہ جائیں کسی کے دروازے کو نوک کریں، بیل بجائیں، بعد میں وہ نکل کر آئے، آپ اس کو بولیں سوری میں کسی اور کا گھر سمجھا تھا، جان بوجھ کر ایسا کریں، یہ اس کی توہین ہے۔ کسی کے دروازے کو آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیوں نوک کر رہے ہیں، کیوں بجا رہے ہیں؟ کسی بزرگ کا، کسی بڑے عہدیدار کا دروازہ ہو، کلیکٹر کا گھر ہے، آپ وہاں پر جا کر بیل بجائیں بلا وجہ، کوئی مقصد نہیں ہے، یہ اور زیادہ بڑی توہین ہے۔ لیکن میرے عزیزو اگر رسول کی بیٹی کا گھر ہو اور وہاں جا کر رسول کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لائے، رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لگائی جائے، یہ بہت بڑی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی بیٹی کا دروازہ ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ ساری توہینیں کی گئی، یہ ساری توہینیں کی گئی، دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازے کو گرایا گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے اور آپ کے لیے تو یہ مصیبت ہے، دروازہ جلا، دروازہ گرا، فاطمہ نے ان کو مصیبت کاؤنٹ نہیں کیا، جیسے ہی گری، گرنے کے بعد جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا تو فوراً پوچھنے لگی این علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ یہ بتاؤ میرے شوہر نامدار کہاں ہے؟ یہ بتاؤ ولی خدا کہاں ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، کبھی بھی یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ کے یہاں پر کوئی انسان کام کرتا ہو نا، کوئی مزدور ہو آپ کے گھر میں، کوئی نوکر ہو آپ کے گھر میں، اگر کوئی مرد آپ کے گھر میں کام کرتا ہے نا، کبھی بھی اس کی زوجہ کے سامنے اس کو ڈانٹ نہ دیں، کبھی بھی اس کی زوجہ کے سامنے اس کی توہین نہیں کرتا۔ یہ میں آپ کے لیے بیعت کر رہا ہوں، کبھی نہیں کرنا یہ کام۔ باس ڈانٹ دیتا ہے، نوکر کو ڈانٹ دیتا ہے، مزدور کو مالک جو ہے وہ ڈانٹ دیتا ہے، توہین کر دیتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹ دیتا ہے،
لیکن اس کی زوجہ اور بچوں کے سامنے یہ کام نہیں کرنا، اس کی زوجہ اور بچوں کے سامنے اس کی توہین نہیں کرنا۔ کیوں؟ ایک تو اس شوہر کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا ہو جاتا ہے زوجہ کے سامنے، بچوں کے سامنے، دوسرے اس کی زوجہ کو بھی بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے سے جو دروازہ گرایا گیا تھا، یہ جو پسلیاں ٹوٹی نا، یہ جو محسن کی شہادت ہوئی، فاطمہ کے لیے یہ اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی، لیکن جب فاطمہ نے دیکھا علی کے گلے میں رسی کا پھندا